السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو کے ساتھ میں ہوں قاسم راجپر اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام جی، بہت شکریہ لیڈر ٹی وی میں ہمیں جوائن کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ امریکی الیکشن کے جو ووٹوں کی گنتی کا ہے مرحلہ، وہ آخری مراحل میں ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب تک کی جو صورتحال ہے واضح برتری والی پوزیشن ہے یا ابھی معاملات کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کوئی چیز ڈیسائیڈنگ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ امریکی صدارتی الیکشن کے لیے اس وقت اس لمحے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بائیڈن جیت گیا یا ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن لیڈ پہ ہے، ٹرمپ اس کے پیچھے ہے۔ آج کی صورتحال میں جس وقت ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے بدھ کے روز، جی تو سمجھیں کہ 50 ریاستوں میں سے 41 ریاستوں کا جو نتیجہ ہے اس میں 238 الیکٹرل کالج جو ہے وہ جو بائیڈن کے حق میں گئے ہیں اور 213 گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے یہ صورتحال جو ہے نا لٹک گئی ہے، اور یہ جب الگور آیا تھا نائب صدر کے طور پر تو اس وقت بھی یہ الیکشن جو ہے وہ لٹک گئے تھے۔ پھر سپریم کورٹ میں گئے اور 1 مہینہ پورا چلا جونیئر بش کے زمانے میں۔ پھر الگور نے کہا کہ میں امریکی نظام کی خاطر یہ نتائج تسلیم کرتا ہوں، حالانکہ کچھ 100 ووٹوں پہ وہ ہارے تھے۔ تو لیکن یہ صورتحال تو ڈیفرنٹ ہے، کچھ 100 ووٹوں کا معاملہ ہی نہیں ہے، اور جناب تقریباً 9 ریاستوں کا معاملہ ہے۔ 9 ریاستوں کا معاملہ ہے، اور اس میں بھی ووٹوں کی جو گنتی ہے وہ جاری ہے، اور یہ 9 کی 9 ریاستیں ہیں۔ ان میں سے آپ ایسے سمجھیں کہ اب جو بائیڈن کو صرف وسکانسن ملے اور دوسری مشیگن ملے، جیت جاتا ہے۔ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو 6 ریاستیں چاہیے جیتنے کے لیے، تو فرق تو واضح ہے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے اس نے نسل پرستی کو، کورونا کو اور خراب معاشی صورتحال کو شکست دی ہے۔ فیصلہ کیا آتا ہے وہ تو ہمیں کل تک، کیونکہ کل تک ہی رزلٹ آتا ہے فائنل۔ صحیح، بہت زیادہ ووٹ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈیسائیڈنگ جو ریاستیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باقی ماندہ 9 ہیں اس میں اگر آپ ایک ایک کر کے کہیں تو پھر اس میں کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیں نا، ایک ریاست ہے پینسلوینیا، اس کے 20 الیکٹورل ووٹ ہیں۔ مشیگن ہے، اس کے 16 الیکٹورل ووٹ ہیں۔ نیویڈ ہے، اس کے 6 الیکٹورل ووٹ ہیں۔ نارتھ کیرولینا ہے، اس کے 10 الیکٹورل ووٹ ہیں۔ وسکانسن ہے، اس کے 16 الیکٹورل ووٹس ہیں۔ اس طرح کی اب دیکھیں مشیگن اور پینسلوینیا، یہ اگر ملتے ہیں 2 تو 36 ووٹ جو بائیڈن کو ملتے ہیں، اس کو درکار 46 ووٹ ہے۔ باقی اب نارتھ کیرولینا ایک ملا دے 10، 46 ووٹ اس کے ہو جاتے ہیں 3 ریاستوں سے۔ اس کو 7 ریاستوں کا سفر کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو۔ اگر یہ تینوں ریاستیں بھی، تو پھر اس کو چوتھی پانچویں 5 ریاستیں چاہیے، 2 اور چاہیے، تاکہ وہ 57 ووٹ جو ہے وہ حاصل کرے صدارت کے لیے۔ اچھا، جو آپ نے الگور والی بات کی، وہ بھی لگ بھگ ایسی بات جناب ٹرمپ نے بھی کی ہے کہ ہمیں بھی شاید سپریم کورٹ جانا پڑے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک جو ان کا رویہ ہے وہ یہ بتا رہے تھے۔ مجموعی طور پہ الیکشن کے دوران یا الیکشن کے بعد اس کا جو رویہ ہے وہ آپ کو کیسا نظر آیا؟ اصل میں امریکہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، نسل پرستی اور نسل پرستی کے خلاف۔ یہ ہم سندھ میں رہنے والے لوگوں کو، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو یہ نسل پرستی عجیب لگے گی کہ وہاں جو مکانی گورا ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اس طرح دو باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے گوروں کو تیار کیا، بھائی میں ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیموکریٹس نے اپنا کینڈیڈیٹ رکھا وہ بھی گورا ہے۔ یہ تو بزنس مین ہے، یہ تو جوا اور کیسینو اور ہوٹل کے بزنس مین میں ہے۔ وہ تو 1970 سے ہے پالیٹکس میں، مشہور تو وہ باراک اوباما کے نائب صدری کے زمانے میں ہوا، لیکن وہ امریکی تاریخ کا کم عمر بننے والا گورنر ہے۔
صحیح. اور بہت بڑا عرصہ گورنری پہ وہ الیکٹ ہوتا رہا ہے. تو وہ پولیٹیکلی بہت ہی رچ آدمی ہے پولیٹیکلی. یہ ٹرمپ پہلے بہت ساری باتیں کی، اور 2 دن پہلے ہم نے کل والا پروگرام میں بھی کیا کہ بہت سارا ٹینشن ہے، فیئر ہے، بہت سارا. آپ دیکھیں کہ جو میڈیا نے دکھایا ہے تو واشنگٹن شہر میں انہوں نے فوج بلائی ہے کہ بھائی آپ کھڑے رہو، اسٹینڈ بائی، پولیس سے معاملہ چڑھ جائے گا. نہیں تو وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا ہے مطلب ایسی کون سی نسل پرستی امریکہ کو اس وقت؟ یہ اندرونی کوئی سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے، یا کوئی بیرونی عناصر بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں؟ بیرونی عناصر تو یہ ہے کہ آپ ادھر گئے ہیں تو آپ بیرونی اگر کہیں، صحیح، چائنیز ہیں، اسپینی ہیں، میکسیکن ہیں. نہیں میں بیرونی طاقت کی بات کر رہا ہوں. نہیں کہ سپر پاور کوئی بھی اس میں اس طرح انوالو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو الیکٹورل کالج ہے نا، وہ بالکل سرمایہ دارانہ فلٹر سے آتا ہے. اس میں کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیوٹن کا آدمی آ گیا، یا چائنیز لی فینگ کا آدمی آ گیا، یا مودی کا یا عمران خان کا آدمی. یہ نہیں ہو سکتا. فلٹر بہت سخت ہے. صحیح، بالکل. اس فلٹر میں دیکھیں نا، مڈل کلاس ہی برنی سینڈر چلا گیا. اس فلٹر میں ہیلری کلنٹن عورت ہونے کے ناطے چلی گئی، نہیں آتی. روشن خیالی پوری ہو گئی. نہیں، اس میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کا معاملہ ہی نہیں ہے. یہ فلٹر ہے سرمایہ دارانہ سماج کا. اس سرمایہ دارانہ سماج کے فلٹر میں نہیں، ان کو عورت بھی قبول نہیں ہے. نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ 59واں یہ الیکشن ہے، اور 59واں الیکشن ہے تو اس میں صرف خواتین نے 8 دفعہ کوشش کی ہے. اس میں 7 دفعہ نائب صدر کے لیے کی ہے، 1 دفعہ صدارت کے لیے غلطی، باقی تو کی نہیں. صحیح. سب کی سب. یہ کملا ہیریسن یا کملا دیوی ہارس جو ہے، یہ اصل میں انڈین نژاد ہے، لیکن وہ کمال کی عورت ہے. تو وہ پہلی خاتون ہوگی اگر نائب صدر کے عہدے پہ آ گئی تو. صحیح. اسپیکر تو آتے ہیں اور خواتین آتی ہیں. یہ ہوتی ہے. دوسرا، اس الیکشن میں یہ سب کچھ جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گا. پوری دنیا کا نقشہ، پوری دنیا کا تبدیل ہو جائے گا. اور یہ غرور، یہ تکبر، یہ طنز، یہ میڈیا دشمنی، یہ نسل پرستی، یہ اسلام خاص طور پہ اسلام دشمنی کے حوالے سے جو رویہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے کہ یہ رویہ اور نسل پرستی والا یا مذہبی منافرت والا جو رویہ ہے وہ تو فائدہ دے رہا تھا ٹرمپ کو فائدہ دے رہا تھا. اب اگر یہی وہ نعرہ کہتا ہے جس دن میں نے حلف اٹھایا اس دن مذہبوں کے خلاف جتنی پابندیاں ہیں، اور خاص طور پہ اسلام اور مسلمانوں کا نام لے کر کہا ہے، تو یہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ چیز مجھے نقصان دے سکتی ہے، لیکن اس نے اس کو تو مد نظر نہیں رکھا. اب دیکھیں نا، وہ مودی کا یار ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. ہماری اسٹیبلشمنٹ میں صرف ہمارا وزیر اعظم ٹرمپ کا حامی ہے، بس ایک. باقی کوٹ اینڈ کوٹ رپورٹڈلی میڈیا میں آ چکا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو بائیڈن کے. صحیح، بالکل. اس کا ریزن ایک انڈیا ہے، دوسرا ریزن مذہب ہے، تیسرا ریزن اس کی وہاں کی پالیسیاں ہیں. اور ان کو مغالطہ بھی ہو سکتا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے شاید جناب جو بائیڈن اس طرح کی پالیسی. لیکن سب سے بڑا جو پریشر ہے نا ابھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ، وہ افغانستان کا ہے. افغانستان کے امن کے معاملے میں جو بائیڈن بالکل کلیئر ہے، بالکل ڈیموکریٹ شروع سے کلیئر ہے، شروع سے. تو اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کا آنا جو ہے وہ ضروری ہے. باقی بیرونی طاقتیں واقعتیں کچھ نہیں ہیں، اندر ہی سارا گھوٹالہ ہے. اور ابھی مافیا جو ہے نا ان ماسک ہو گئی ہے، کھل گئی ہے، اور ان کے سارے جو پتے ہیں وہ بھی کھل گئے ہیں، ان کی ساری بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اگر امریکہ کا اصل چہرہ دیکھنا ہے تو وہ الیکشن کے دوران دیکھ لیں؟ صرف اسی میں نہیں، باقی پہلی جو پریس کانفرنس کی، اوے تو سی این این والا ہے نکل، پہلے دن سب نے کہا بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایشوز کیا آپ کے نظر میں جو الیکشن ہو رہا ہے؟ سمپل، اس میں بھی ڈویژن تھی.
مطلب جو بائیڈن کے آدمی تھے، جو بائیڈن کے حامی تھے، جو بائیڈن کی اسٹیٹس تھیں، اس میں سب سے بڑا ایشو نمبر 1 کورونا، نمبر 2 نسل پرستی، نمبر 3 معیشت، یہ 3 تھے. اسی طرح ادھر الٹ تھا، نمبر 1 معیشت، نمبر 2 کورونا، اور نمبر 3 جو ہے وہ ڈیموکریٹک جو نامس ہیں اس میں پراپر وہ شیپنگ نہیں ہوئی. اچھا، پاکستان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر الف آ جاتا ہے تو پالیسیز کیا رہتی ہیں، بے آ جاتا ہے تو پالیسیز میں کیا تبدیلی نظر آئے گی؟ پاکستان کی بہت ساری تبدیلیاں تو زیر غور ہیں، اسی لیے ان کا صدر ٹرمپ کے آنے اور جانے سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لکھا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے، باقی ہماری پاکستان کے حوالے سے فارن افیئرس کس طرح ڈیل ہوں گی، یہ دونوں پہ الگ الگ ہوں گی. میرا اپنا خیال یہ ہے، چونکہ ٹرمپ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی بہت کچھ لکھائی پڑھائی ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے عمل ہونا ہے اور یا ظہور ہونا ہے ان چیزوں کا. ظاہر. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال کہ سپریم کورٹ میں متوقع سچویشن، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ اس قسم کے معاملات آتے رہے ہیں، تو کیا سچویشن بن سکتی ہے ان کیس اگر یہ معاملہ وہاں جا؟ میرا خیال ہے سپریم کورٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایشو ایک لے جائیں گے کہ بھائی الیکشن کا دن 3 نومبر کو مقرر تھا، ان 3 نومبر کو الیکشن کے دن جو بھی ووٹنگ تھی اور اسی دن مقرر اوقات میں جو بھی گنتی ہو سکتی تھی وہ آپ کرتے. باقی تو بیلٹ آتے رہتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے تو کر دیا نا آج ڈیسیشن. ایریزونا، پینسلوینیا اور ایک دوسری الاسکا، کون سی دور افتادہ ایک ریاست ہے، اگر اس کے ووٹ 3 دن بعد بھی آئیں گے تو ہم رزلٹ چینج کرا سکتے ہیں، یہ کہہ دیا انہوں نے. صحیح. لہٰذا یہ اسی پہ جائے گا. اگر گیا تو اگر اسی پہ گیا تو لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے جو جج رکھے ہیں وہ 10 میں سے 6 جج جو ہیں وہ ٹرمپ کے حامی ہیں. اب مجھے پتہ نہیں ہے یہ صدر کے حامی بھی جج ہوتے ہیں یا نہیں. میں معافی چاہتا ہوں اگر کوئی غلط بات کر رہا ہوں، دنیا کے سب سے بڑے ملک کی بات ہے، لیکن لوگ اسی طرح بھی کہتے ہیں کہ اس کو پھر سپریم کورٹ کا ٹرمپ کو آخری ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے وہ جج ہیں جو انہوں نے رکھے ہیں. میرا خیال ہے کہ انصاف، میرٹ، اس میں گنتی جو ہے وہ ایک جھٹکے سے سپریم کورٹ اڑا دے گی کہ سسٹم کو چلنا چاہیے. صحیح، بالکل صدر کوئی بھی. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پہ اختتام پذیر ہوا. آئندہ پروگرام تک قاسم راج پر خدا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.